أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إنك لعلى خلق عظيم. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ایک اعلان مجھے دیا گیا ہے کہ 23 محرم سے 27 محرم تک درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں 5 مجالس کا انعقاد ہوگا. 5 مجلسیں منعقد ہوں گی، جس میں کلب احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیان فرمائیں گے، جو میرے بیٹے ہیں، اور شب میں 9 بجے یہ مجلس شروع ہوگی. 23 محرم سے 27 محرم تک درگاہ حضرت عباس رستم نگر میں انشاءاللہ ان مجالس کا انعقاد ہوگا. سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے کہ مرحومہ وحیدہ بانو صاحبہ بنت وزیر حسین صاحب اور جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خصوصیت سے جو حاضرین مجلس ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں، اور اس کے علاوہ حسینیے میں جتنے بھی حضرات دفن ہیں، سب کی روحوں کو سارے ثواب فرما دے. 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت فرمائے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. یہ جو پروگرام ہے یہ جناب صالح مہدی صاحب کی جانب سے یوم خواتین کے عنوان سے یہ پروگرام جو منعقد ہوتا ہے. جس آیہ کریمہ کو میں نے منتخب کیا ہے اس میں قدرت اعلان فرما رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. یہ رسول آپ اخلاق کے عظیم درجات پر فائز، عظیم درجات پر فائز. کسی نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول کے اخلاق کا درجہ کیا تھا، رسول کے اخلاق کی بلندیاں کیا تھیں. تو مولانا نے جو جواب دیا وہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا تم ان کا شمار کر سکتے ہو؟ کیا تم ان کو گن سکتے ہو؟ اس شخص کا نہیں، ممکن ہی نہیں. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کا احصاء نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے. کہا دیکھو یہ نعمتیں جن کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نعمات دنیا ہیں وہ قلیل ہے. ہم نے دنیا میں جو تم کو نعمتیں دی ہیں وہ قلیل ہے، قلیل ہے. جو قلیل ہے اس کو شمار نہیں کر پا رہے ہو تو عظیم کو کون شمار کر پائے گا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآل، جس کو اللہ عظیم ہونے کا درجہ دے رہا کہ انک لعلی خلق عظیم. خود رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کے درجات کو معراج تک پہنچاؤں، اخلاق کے درجات کو میں کامل کر دوں. یہ اسی لیے مجھے بھیجا گیا، سبب بعثت یہی ہے. لہذا قرآن نے بھی اعلان کیا، خود رسول کا بھی ارشاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں بہترین اگر کوئی نمونہ اخلاق ہے تو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے ہمیں بتایا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک خلق ہے، ایک خلق ہے. علماء کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک خلق ہے، ایک خلق ہے. ایک خلقی صفات کہلاتی ہیں اور ایک خلقی صفات کہلاتی ہیں. خلقی صفات کون سی ہیں؟
کسی کا رنگ گورا ہے تو یہ خلقی صفت ہے، کسی کا رنگ متوسط ہے تو یہ خلقی صفت ہے، کسی کا قد طویل ہے یہ خلقی صفت ہے، کسی کا قد متوسط ہے یہ خلقی صفت ہے۔ اسی طرح سے تمام صفتیں جو ہیں، کوئی پیدائشی طور پر کمزور و ضعیف ہوتا ہے یہ خلقی ہے، کوئی پیدائشی طور پر قوی و مضبوط ہوتا ہے یہ خلقی صفتیں ہیں۔ تو خلقی صفتیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، جس میں انسان بے بس ہے، جس کو انسان خود حاصل نہیں کر سکتا، جو اکتسابی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں۔ قد کسی کا لمبا ہے تو اس پہ اس کا دخل نہیں، کسی کا قد متوسط ہے تو اس پہ اس کا دخل نہیں ہے، کسی کا قد بہت چھوٹا ہے تو اس پہ اس کا دخل نہیں، کسی کا رنگ گورا ہے تو اس پہ اس کا دخل نہیں ہے، اور کسی کا رنگ بالکل توے کی طرح کالا ہے تو اس پہ بھی اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسا اللہ نے پیدا کر دیا ویسے وہ ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی گورا پیدا ہوا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی متوسط، نہ اپنی مرضی سے کوئی کالا، جو اللہ نے پیدا کر دیا ویسا وہ پیدا ہو گیا۔ یہ ہے خلقی صفتیں، یعنی جو انسان کی خلقت سے تعلق رکھتی ہے۔ علماء نے بتایا دوسری قسم ہے خلقی صفات۔ خلقی صفات وہ ہوتی ہیں جس کو انسان اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے، اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اگر حاصل کرے گا تو اس میں پیدا ہوگی، ورنہ پیدا نہیں ہوگی۔ جیسے عالم ہونا، کوئی پیدائشی عالم ہو، معصومین کو چھوڑیے، انبیاء کو چھوڑیے، عام انسانوں کی گفتگو ہو رہی ہے کہ کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا ہے، رفتہ رفتہ علم حاصل کرتا ہے تب عالم بنتا ہے، ورنہ وہ جاہل جھپٹ رہے گا، وہ انگوٹھا ٹیک رہے گا، کیونکہ عالم پیدا نہیں ہوتا ہے۔ معصومین عالم پیدا ہوتے ہیں، انبیاء عالم پیدا ہوتے ہیں، لیکن عام انسان جو ہے وہ عالم پیدا نہیں ہوتے، جاہل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اپنی محنت و کوشش سے وہ عالم بنتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو بہادر اگر شجاع ہوتا ہے تو وہ اس میں صفت اپنا کمال میں پیدا کرتا ہے اپنے میں، تب بہادری کی صفت اس سے پیدا ہوتی ہے، کبھی شجاعت کی صفت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ صفت صبر، کمال صبر، انسان اپنے بھی صبر کی قوت کو پیدا کرتا ہے، اکتسابی ہے، تب اس کو صابر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کمال سخاوت ہے، جب وہ سخی بنتا ہے اور یہ صفت اپنے میں پیدا کرتا ہے تب وہ سخی کہلاتا ہے، پیدائشی نہیں ہوا کرتا۔ یہ کمال انسان اپنے میں پیدا کرتا ہے، یہ صفت جو ہے وہ انسان اپنے میں پیدا کرتا ہے۔ صفت صبر ہے، صفت ایثار ہے، یہ تمام جتنی بھی صفتیں ہیں جن کو انسان خود حاصل کرتا ہے، اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، یہ خلقی صفات کہلاتی ہے۔ اسی لیے اعلان ہوا انک لعلی خلق عظیم، یعنی جتنی بھی خلقی صفات ہیں یہ رسول آپ ان کے معراج پر فائز ہیں، یعنی وہ کمالات جن کو انسان خود اکتساب کرتا ہے اور اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، رسول اس میں معراج پر فائز ہیں۔ یعنی ان سے بڑا کوئی سخی نہیں، ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی صابر نہیں، یعنی جتنی بھی صفتیں ہیں جو انسان محنت سے حاصل کرتا ہے اس میں رسول معراج پر فائز۔ صلوات بھیجو بر محمد وآلہ۔ تو حقیقت یہ ہے یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ خلقی صفتیں ہیں جو انسان خود حاصل کرتا ہے اپنی محنت سے، لیکن رسول اللہ حضور کی ذات وہ تھی کہ خلقی صفت میں بھی معراج پر تھے اور خلقی صفت میں بھی معراج پر تھے۔ ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا، ان سے زیادہ خوبصورت کسی کی چال نہیں تھی، ان سے زیادہ خوبصورت کسی کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا۔ جو خلقی صفتیں ہیں ان میں بھی ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے، اور اسی طرح ائمہ معصومین کی حدیث بھی ہے کہ یوسف کا حسن جو تھا وہ رسول کے حسن کے سامنے ماند پڑ گیا تھا۔ ایک صلوات بھیجو بر محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہیں پر ایک دلچسپ پہلو جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کسی نے رسول حضور سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ کہا مجھے اللہ نے تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب یوسف سے بھی افضل ہیں۔ جناب یوسف سے آپ افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ ہاں یوسف سے بھی افضل ہوں، یوسف سے بھی افضل ہوں۔ تو اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا مگر یہ بتا دیجیے آپ کہ آپ کے قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ جناب یوسف کے لیے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔
دیکھیے کیسے کیسے سوال ہوتے تو زمانے میں بھی کہ جناب یوسف کے لیے تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی جب انہوں نے طعنہ کیا زلیخا کے اوپر کہ غلام سے تم محبت کرنے لگی ہو، غلام سے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ اس کا حسن کیا ہے، بس تم سب لوگ جمع ہو جاؤ. سب کو جمع کیا انہوں نے اور سب کو ایک ایک ترنج دیا. ترنج یعنی ایک کھٹا نیبو ہوتا ہے وہاں پر، ترنج بھی کھٹا نیبو سمجھ لیجیے. ایک ترنج دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دے دی کہ جس وقت میں یوسف کو باہر نکالوں جیسے ہی تمہارے سامنے آئے ویسے ہی تم اس چھری سے اس ترنج کو کاٹنے لگنا، اس ترنج کو چھری سے کاٹنے لگنا. تو اسی لیے ایک ایک عورت نے اپنے ہاتھ میں ترنج بھی لے لیا، ایک ہاتھ میں چھری لے لی. جناب یوسف سے کہا زلیخا نے باہر نکلیے. جیسے جناب یوسف باہر نکلے، ان کو کہا تھا جیسے ہی وہ نکلے ان کے چہرے پر جیسے ہی نظر پڑے ویسے ہی تم ترنج کاٹنے لگنا. وہ عورتیں ساری جو تھی بجائے ترنج کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھیں اور ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ انگلیاں کاٹ لی انہوں نے. اور جب یوسف نکل گئے اب جو دیکھا تو انگلیوں سے خون بہ رہا. یہ سب کیا ہے؟ کیا حسن ہی ایسا تھا کہ ہمیں ہوش ہی نہیں رہا. ایک صلوات میں تبر محمد والے توجہ رہے. تو اب وہ لوگ کہہ رہے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ حسن یوسف تو ایسا تھا کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، ان کے لیے انگلیاں کاٹ لی تھی. آپ کے لیے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، آپ کے لیے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. رسول مسکرانے لگے کہ نہیں بات تو سمجھو. دیکھو عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، عورتیں جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہیں، لہذا عورتوں کا کام جو ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتا ہو، جذباتی زیادہ ہوتی ہیں وہ، لہذا جذباتی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وہ بڑا کمال نہیں ہے. میں تو وہ ہوں کہ جس کے لیے مرد اپنی گردن کٹوا دیتے ہیں. تو بتا یوسف افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ ایک صلوات محمد والا. یا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. دشمنوں کے ساتھ اتنا بہترین اخلاق کہ کائنات میں اس کا جواب نہیں. یہودی پہلے بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن، آج بھی دشمن ہے، پہلے بھی دشمن ترین اس وقت بھی تھے، دشمن ترین آج بھی ہیں. لیکن واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک یہودی آتا ہے، وہ بحال میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، ایک یہودی آیا. روایت کہتی ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں درج ہے کہ رسول اللہ روزے سے تھے. تو روزہ واجب ہی نہیں تھا، وہ رمضان والا روزہ نہیں تھا بلکہ مستحبی روزہ تھا. جیسے آج ہوتا ہے مستحبی روزے ہوتے ہیں، آج بھی لوگ 27 رجب کا جیسے روزہ ہے مستحبی روزہ ہے، اور بہت سے تمام روزے ہوتے ہیں جو مستحبی ہوتے ہیں. عید غدیر کا روزہ جو مستحبی روزہ ہے. تو کچھ روزے واجب ہوتے ہیں، کچھ مستحبی ہوتے ہیں، اور اس کو بھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ توڑ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ اس کو بھی نہیں توڑ سکتے. تو اس کے لیے بھی قانون ہے. تو رسول اللہ مستحبی روزے سے تھے، اگر ظاہر پھر بھی مستحبی صحیح مگر تھا تو روزہ. ایک یہودی آیا، اس نے چند خرمے دیے، چند کھجوریں دی رسول اللہ کو کہ مسلمان کے رسول یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، یہ میری کھجوریں جو میری طرف سے آپ کے تحفہ ہے، یا میرے باغ کی کھجوریں میں خاص طور سے آپ کے لیے لایا ہوں. اس کے بعد اس نے عجیب فرمائش کی کہ مسلمان کے رسول، انہیں سوچا، اس نے یہودی نے سوچا کہ پھینک پھاک دیں گے، کھائیں گے نہیں، میرے سامنے تو لے لیے نہیں نے، اور جب میں چلا جاؤں گا تو کہیں کونے میں ڈال دیں گے، کھائیں گے نہیں. یہ ہر ایک اس دشمن اسلام کا تحفہ ہے، میں کیوں کھاؤں، لہٰذا یہ ڈال دیں گے کہیں. اس نے شرط لگائی میرے سامنے کھائیے. بہت توجہ ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں واقعہ درج ہے. شرط لگائی میرے سامنے کھائیے، میرے سامنے جو میں نے تحفہ آپ کو دیا ہے میرے سامنے کھائیے. اب سب صحابہ موجود وہاں پر، مسلمان موجود، سب حیرت سے کہ رسول اللہ روزے سے ہیں، اور یہودی کہہ رہا ہے جو دشمن اسلام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے کھائیے، میرے سامنے کھائیے. مسلمانوں نے حیرت سے منظر دیکھا کہ رسول اللہ نے ایک کھجور اٹھائی، اپنے منہ میں رکھی اور نوش فرمانا شروع کی، کھانا شروع کی. اس آپ نے جو ہے وہ کھجور نوش فرما لی. اب جملے سنیے جو تاریخ میں محفوظ ہیں. جب وہ یہودی مطمئن ہو کر چلا گیا، جب وہ خوش ہو کر چلا گیا، تو اب مسلمانوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول
آپ نے ایک یہودی کے لیے اپنا روزہ توڑ دیا. اگرچہ میں نے پہلے کہا سنتی روزہ تھا, ایک یہودی کے لیے اپنا روزہ توڑ دیا. آج بھی تاریخ میں جملے محفوظ ہیں, رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنا روزہ توڑ سکتا ہوں مگر اس یہودی کا دل نہیں توڑ سکتا تھا. ایک صلوات میں جب محمد وآلہ دیکھیے کیسا اخلاق ہے رسول اللہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. زیادہ تفصیلی بیان دی ہے. ابو سفیان جس وقت رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں اور مکے سے آپ نے ہجرت فرمائی ہے, جب سے ہجرت کی تھی رسول اللہ نے مکے میں ابر نہیں آ رہا تھا, مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی لوگ رسول کی خدمت پہنچتے تھے, اللہ کے رسول دعا مانگیے. جیسے وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تھے اسی وقت بادل آ جاتے تھے, اسی وقت بارش ہو جاتی تھی. رسول مکے سے گئے, بارش ہونا بند ہو گئی, قحط پڑ گیا وہاں پر, لوگ بھوکوں مرنے لگے. سب میں یہ مشہور ہوا کہ مسلمانوں کا رسول ابر بھی اپنے ساتھ لے گئے. اب یہاں بارش نہیں ہوگی. اب ہوا کیا, آپ تو مشورہ ہوا چلو مسلمانوں کے رسول سے کہو کہ ہمارے لیے دعا مانگیں. اب کوئی جانے پر تیاری نہیں. کسی نے پتھر مارے تھے, کسی نے کانٹے بچھائے تھے, کسی نے اذیتیں دی تھی, کسی نے گالیاں دی تھی, کسی نے تکلیفیں پہنچائی تھی. کس منہ سے جائے؟ مگر آپ جانتے کون گیا؟ اسی سے اندازہ کیجئے کہ حقیقت سے واقف تھے. کون گیا؟ جو سب اذیت پہنچانے والوں کا سردار تھا, جو سب اذیت پہنچانے والوں کا سردار, جس کے کہنے پر سب اذیت پہنچاتے تھے رسول کو, جس کے کہنے پر سب تکلیفیں پہنچاتے تھے, اس نے کہا میں جاؤں گا. یہ کون تھا؟ ابو سفیان, جو تمام مشرکوں کو اس وقت سردار, تمام کافروں کے سردار, اور اسی کے کہنے پر سب اذیت پہنچا. میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. لوگوں نے کہا ارے بھائی تم جاؤ گے, بھلا تمہاری بات مانیں گے؟ کہ نہیں, میں تمہیں دکھا دوں گا کہ میری بات مسلمان رسول مان لے گا. یہ کہہ کر وہ پہنچا, مدینے پہنچ گیا. مدینے میں ایک ہلچل مچ گئی, تمام مسلمانوں وہاں کے اوپر ابو سفیان آیا ہے, ابو سفیان آیا ہے, ابو سفیان آیا ہے. ارے کاہے کے لیے آیا یہاں پر, کیوں آیا؟ پتہ چلا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, اس لیے رسول اللہ سے دعا منگوانے آیا ہے. سب اس سے پہلے کہ ابو سفیان پہنچے, مسلمان رسول کی خدمت پہنچ گئے. یہ اللہ کے رسول, آپ نے سنا ابو سفیان آیا ہے؟ وہ اس لیے آئے کہ آپ کے لیے آپ دعا مانگے. یہ اللہ کے رسول ہرگز دعا نہیں مانگیے گا, ہرگز دعا نہیں مانگیے. بہت ستایا ہے اس نے, بڑے ہم پر ظلم کیے ہیں, ہرگز دعا نہیں مانگیے گا. رسول خاموش رہے. اتفاق سے ابو سفیان اس دن آیا کہ جب اس کی بیٹی کے گھر میں رسول اللہ تھے. ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی وہ زوجہ رسول اللہ تھی. صلوات بھیجے پر محمد وآلہ محمد. وہ زوجہ رسول اللہ, اتفاق سے اس دن رسول اللہ کو وہاں قیام کرنا تھا. اب اس کو ابو سفیان کو اور خوشی ہوئی کہ بھائی میری بیٹی ہی کے گھر میں ہے, اب تو میری بیٹی ہی میری سفارش کر دے گی, اب تو میری بات مکمل ہو جائے گی. لیکن بیٹی نے کیا کیا وہ بھی تاریخ میں سن لی تھی. ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوا, بیٹی نے کہا آئیے تشریف لائیے, تشریف لائیے. رسول کا بستر بچھا ہوا تھا, اس نے چاہا کہ اس بستر پر بیٹھے, کہا روک دیا, رک جائیے بھی, رک جائیے. وہ بستر لپیٹ دیا, لپیٹ کر الگ رکھا کہ اب بیٹھیے. کہا ارے یہ کیا کیا تم نے, یہ بستر کیوں ہٹا دیا؟ کہ یہ میرے رسول کا بستر ہے, اس پر آپ کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے. ایک صلوات بھیجو نواز پر محمد وآلہ. رسول تشریف لائے, کہا کے لیے آئے ہو؟ کیا مسلمان کے رسول جب سے آپ گئے ہیں, جب سے بارش نہیں ہوئی ہے اور وہاں لوگ مر رہے ہیں, فاقوں مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول, اے مسلمانوں کے رسول, میں درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ دعا کیجئے, آپ دعا کیجئے. سارے مسلمانوں نے منع کر دیا تھا
یہ اللہ کے رسول ہرگز دعا نہیں مانگے گا، لیکن تاریخیں گواہ ہیں، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں کہ جیسے ابو سفیان نے درخواست کی ویسے ہی رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، اور آپ نے ارشاد فرمایا پالنے والے نافرمان ہے، سجدہ گزار نہیں ہے، مگر ہے تو تیرا بندہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ لہذا بندگان خدا کو اذیت پہنچے نہ تو چاہتا ہے نہ میں چاہتا ہوں۔ ادھر رسول نے ہاتھ بلند کیے مدینے میں، ادھر مکے میں بارش ہونے لگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ تو یہ ہے اخلاق محمدی، اور اخلاق محمدی کا ایک معجزہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ ایک وقت میں رسول اللہ کی 9 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، ایک وقت میں رسول اللہ کی 9 بیویاں تھیں۔ یہ اعجاز اخلاق رسول اللہ تھا، بہت توجہ رہے، یہ کردار کا معجزہ تھا کہ ان تمام 9 بیویوں میں آپس میں تو اختلاف ہوا تھا مگر کبھی کسی کو رسول سے شکایت نہیں ہوئی تھی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے۔ اخلاق اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دی ہے وہ ہے انسان کا اخلاق، وہی ہے انسان کا اخلاق۔ اگر یہ اخلاق صحیح ہیں تو اس کے سمجھ لیجیے کہ وہ ایک فرشتے سے زیادہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے، ہر ایک اسے جھک کر ملتا ہے، بہت با اخلاق ہیں، بہت با اخلاق ہیں، بہت با اخلاق ہیں۔ لیکن بہت میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ باہر والوں کی تو با اخلاق ہوتے ہیں مگر گھر والوں کے لیے بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ وہی جو باہر والوں کے بہت با اخلاق گھر میں آئے اور بد اخلاقی کرنے لگے۔ یاد رکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے میدان حشر میں نماز کی بھی اہمیت ہے، روزے کی بھی اہمیت ہے، حج کی بھی اہمیت ہے، جہاد کی بھی اہمیت ہے، مگر رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے جب میزان عدل میں تولا جائے گا، شوہر ہے تو یہ تولا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا، کہیں اس پر ظلم تو نہیں کرتا تھا، کہیں اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا تھا، کہیں اس کے ساتھ بد اخلاقی برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ تو پہلے شوہر کے اخلاق کو تولا جائے گا کہ اخلاق گھر میں صحیح تھا کہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے جب زوجہ کے اعمال تولے جائیں گے تو پہلے اس بات کو تولا جائے گا کہ وہ گھر میں صحیح تھی کہ نہیں تھی اور شوہر کے ساتھ اس کا اچھا سلوک تھا یا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا فیصلہ نہ نمازوں پر ہوگا، نہ روزوں پر ہوگا، نہ حج پر ہوگا، بلکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ گھر کے اندر کے اخلاق پر ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ صلی علی محمد۔ حدیث بہت رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اخلاق کے عظیم ترین درجات پر فائز ہیں۔ کبھی ان کے پاس زبان پر کوئی سخت جملہ نہیں آتا تھا، کبھی ان کے زبان پر کوئی سخت لفظ نہیں آتا تھا، یہ ان کے اخلاق کا تقاضا تھا کہ کبھی کوئی سخت جملہ استعمال نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں کے اوپر اس حدیث شریف میں وہ ایک بہت سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں، بہت سخت استعمال کر رہے ہیں لفظ۔ وہ لفظ کیا ہے؟ تمام شیعہ سنی دونوں میں موجود کتابوں موجود ہے۔ آپ ارشاد فرمایا، دیکھیے انہوں نے معیار پیش کیا کہ کون شریف ہے۔ میں نے کہا اردو میں بھی کم لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر رسول نے استعمال کیا ہے کہ تم کو اگر یہ پرکھنا ہو کہ کون شریف ہے اور کون کمینہ ہے۔ میں نے کہا یہ لفظ ہم لوگ بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں، یہ کمینے کے لفظ کم استعمال سے بہت غصے میں کوئی آتا ہے تو استعمال ہو جاتا ہے، ورنہ استعمال نہیں ہوتا۔ مگر رسول اللہ اس لفظ کو بتا رہے ہیں، اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں کہ تم کو یہ دیکھنا ہے کہ شریف کون ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کمینہ کون ہے، تو یہ دیکھ لو بیوی سے سلوک کیسا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والا۔ یہ دیکھو بیوی سے
اس لیے ارشاد فرمایا کہ ما اکرم النساء، توجہ ہے، اب حدیث پیش کروں آپ کے سامنے، ما اکرم النساء الا کریم، ما اکرم النساء الا کریم، جو کریم ہوتا ہے، جو شریف ہوتا ہے، وہی عورتوں کی عزت بھی کرتا ہے، وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے، جو شریف ہوتا ہے وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے، وما اہانہن الا لئیم، اور جو عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کمینہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز تبر محمد والا، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد والا۔ آپ یاد رکھیں کہ دولتوں سے زندگی خوشحال نہیں گزرتی ہے، خزانوں سے زندگی خوشحال نہیں گزرتی ہے، ارب پتی اور کھرب پتی کیوں نہ ہو، لیکن اگر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، یاد رکھیے کہ بیوی اور میاں دونوں اگر خوش اخلاق ہیں، پوری توجہ رہے جملے پر، اگر میاں بیوی دونوں خوش اخلاق ہیں اور ایک دوسرے سے خوش اخلاقی کے برتاؤ کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ جھوپڑی بھی جنت بن جائے گی۔ ارے توجہ چاہوں گا، اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے اخلاق سے ملتے ہیں، خوش اخلاقی کے ان کے رابطے ہیں، تو جھوپڑی بھی جنت بن جائے گی، اور بہت بڑا سونے کا محل کیا ہونا ہو، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بد اخلاق ہیں تو وہ محل بھی جہنم بن جائے گا۔ لہذا اگر جنت بنانا ہے تو ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہوگا۔ صلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد والے۔ اس کے لیے کس صفت کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے صفت صبر کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات ایسی کہہ دی شوہر نے جو بیوی کو ناگوار گزر رہی ہے تو وہ صبر کر لے، صبر کر لے۔ اگر کوئی بات ایسی شوہر نے انجام دے دی جو بیوی کو ناگوار گزر رہی ہے تو بیوی صبر کر لے۔ شوہر ناپسند کر رہا ہے تو شوہر صبر کرے، اور اگر بیوی ناپسند کر رہی ہے تو بیوی صبر کرے۔ یہی صبر اگر کرو گے تو پھر جھگڑا آگے نہیں بڑھے گا۔ ایک ذرا سا صبر کا کڑوا گھونٹ پی لو، زندگی میٹھی ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد والے۔ صبر ضروری ہے۔ جن میں صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے اس نے ایک لفظ کہا، جب آپ انہوں نے 50 باتیں کہہ دی، انہوں نے 50 باتیں کہیں تو شوہر نے اسے 100 باتیں سنا دی، مطلب جھگڑا اتنا بڑھا کہ طلاق کی نوبت آ گئی، اتنا بڑا کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ لہذا صبر کی ضرورت ہے، یہاں کے اوپر صبر کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات ناپسند بھی آ رہی ہے تو صبر کر لو، وہ بات رفع دفع ہو جائے گی۔ وہ ایک دوسرے سے بات جو ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو اخلاق کے ذریعے سے برتاؤ کرو۔ ایک بہت لڑاکا خاتون تھیں، بس سن لیجیے آپ، تو وہ ایک مرتبہ ایک مولانا کے پاس آئیں، بزرگ مولانا کے پاس، کہ ان کو خود بھی احساس نہیں تھا کہ خود لڑاکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں مولانا صاحب بات یہ ہے کسی سے میری بنتی ہی نہیں ہے، کسی سے میری نہیں بنتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ہر ایک وہ الٹا کرے، ہر ایک مجھ سے لڑنے لگتا ہے، جبکہ شروعات یہی کرتی تھی، ہر ایک مجھ سے لڑنے لگتا ہے، ہر ایک مجھ سے لڑنے لگتا ہے۔ اے مولانا صاحب کوئی ایسا تعویذ دیجیے کہ لوگ مجھ سے لڑنا چھوڑ دیں، مجھ سے بدزبانی کرنا چھوڑ دیں۔ اب مولانا گھر کے اندر گئے، بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا فلاں عورت آئی۔ ارے کیا بڑی لڑاکا ہے، بڑی لڑاکا ہے، اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ بیوی اپنے شوہر سے مولانا سے کہہ رہی تھی کہ اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ کہا نہیں، میں ایک ایسا تعویذ دوں گا کہ سرد اثر کرے گا۔ وہ اس نے کیا سادہ کاغذ لیا ان مولانا صاحب نے، مولانا صاحب نے سادہ کاغذ لیا، کچھ نہیں، نہ دعا نہ تعویذ نہ بسم اللہ نہ اللہ کا نام نہ کچھ، اسی سادے کاغذ کو موڑا انہوں نے، سادہ کاغذ کو موڑ کے اس کو اتنا بنا دیا تھوڑا سا۔ کہا دیکھو جب بھی تم سے یہ تعویذ میں تمہیں دے رہا ہوں، دیکھو تعویذ کی خلاف ورزی نہ کرنا، ورنہ تعویذ اگر الٹ گیا تو تمہیں ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری۔ اگر تعویذ الٹ گیا، اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو تمہاری ایسی کی تیسی، تم کو معلوم ہے کہ تعویذ اگر الٹ جاتا ہے تو پھر وہ انسانی کو الٹا دیتا ہے وہ، لہٰذا اس کی پابندی پوری کرنا۔ کہا نہیں نہیں، آپ تعویذ دیجیے، میں پابندی کروں۔ کہا دیکھو جب بھی تم سے کسی سے لڑائی ہونے لگے اس کو دانتوں میں دبا لینا، تم جب بھی کسی سے لڑائی ہونے لگے اس تعویذ کو بس دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھ لینا، دیکھتا کیسا تعویذ کا اثر ہوگا۔
کوئی تم سے نہیں لڑے گا. اس نے کہا ارے یہ تو بڑی آسان سی چیز ہے. ہمیشہ یہ ہوتا تھا, لڑتی یہ تھی, شروعات یہی کرتی تھی, دوسرے جواب دیتے تھے. جب بھی ایسا موقع اس کو ایک دم سے یاد آیا کہ مولانا نے کہا جب بھی لڑائی کا موقع آئے تو اس کو فوراً دانتوں کے نیچے دبا لے. یہ دانتوں کے نیچے دبا لیتی تھی, نہ کچھ جواب دے پاتی تھی, نہ جھگڑا آگے بڑھتا تھا. ایک سلوات بھیجے مولانا. کچھ دن بعد وہ مولانا کے پاس آئے. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ, اتنا اچھا آپ نے تعویذ دیا تھا کہ اس کے بعد ساری لڑائیاں میری بند ہو گئیں. ایک سلوات بھیجے محمد. ایک سلوات بلند آواز پر محمد والے. یہی اخلاق وہ ہے جو انسان کا دل جیت لیتا ہے. یہی اخلاق وہ ہے جو انسان کے ذہن کے اوپر حکومت کرنے لگتا ہے. اس کے لیے اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آئے گا. تو دشمنوں کے ساتھ اخلاق برتتے ہیں. پورا کردار اہل بیت آپ دیکھ لیں, آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کیسے اخلاق کا ثبوت انہوں نے دیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اخلاق کے برقع دنیا کے سامنے پیش کی ہیں. صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. آپ دیکھیں, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مردوں کا مرتبہ بھی وہی ہے اور خواتین کا مرتبہ بھی وہی ہے. اسلام میں مردوں اور خواتین کو بالکل برابر کا درجہ, موقع نہیں یہاں پر عرض کروں, لیکن اس بات کو اطمینان رکھیں کہ مردوں اور عورتوں کو بالکل ایکول, بالکل برابر کا درجہ دیا گیا ہے. وہ عبادت کرے گی تو اس کو بھی اتنا ثواب ہے, مرد عبادت کرے گا تو اس کو بھی ثواب ہے, یہ سخاوت کرے گی تو اس کو بھی اتنا ثواب ہے, مرد کرے گا اس کو بھی اتنا ثواب ہے. یہاں تک کہ جنت میں جب دونوں جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ عورت کو آدھا حصہ ملے, مرد کو دوہرا حصہ ملے. جنت میں برابر کا حصہ ملے گا. صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. اور یاد رکھیے کہ آج جو آپ کے پاس اسلام پہنچا ہے یہ خواتین کی وجہ سے پہنچا ہے. یا جو آپ مسلمان ہیں یہ خواتین کی وجہ سے ہے. امام حسین نے عظیم قربانی دی, جناب عباس نے عظیم قربانی دی, جناب علی اکبر نے عظیم قربانی دی, جناب قاسم نے عظیم قربانی دی. یاد رکھیے تمام قربانیاں کربلا سے آگے نہ بڑھتی. دنیا کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے کربلا میں کیا ہوا ہے, خبر بھی نہیں ہوتی, کیونکہ پوری سازش بنی امیہ کی یہی تھی جو کربلا میں ہوا وہ چھپ جائے, دنیا کو نہ پتہ چلے. یہاں تک کہ کوفے کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے. اس کی تاریخی دلیلیں میرے پاس موجود ہیں. تاریخی دلیل سے ایک واقعہ آپ کے سامنے صرف پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص جو تھا وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا تجارت پر, مہینہ ڈیڑھ مہینے سے. جب وہ کوفے واپس آیا کوئی خبر نہیں تھی اس کو کیا واقعہ ہوا. جب آیا تو دیکھا کوفے میں سناٹا ہے, دکانیں بند ہیں, بازار سناٹے ہے, کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کو تعجب ہوا کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا دشمن حملہ کرنے والا ہے, کیا بات ہے, یہ کوفے میں سناٹا کیسے ہے, یا کوئی بہت بری کوئی بیماری پھیلنے والی ہے کہ جس کی وجہ سے کوفے والے چھوڑ کر چلے گئے. تعجب میں تھا, گلیوں سے طے کرتا ہوا وہ اپنے گھر جب پہنچا تو اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا 5-6 برس کا سن تھا. اس نے پوچھا بچی سے کہ بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے, کیا وجہ ہے, یہ کوفہ خالی کیوں ہو گیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں, میں تو معلوم سفر پہ تھا. کہا ایک خارجی نے حملہ کیا ہے. سنیے وہ بچی کہہ رہی ہے ایک خارجی نے, ایک دشمن اسلام نے حملہ کیا ہے مسلمانوں پر ایک خارجی نے, ایک دشمن اسلام نے حملہ کیا ہے. سب اس سے لڑنے گئے ہوئے, کوفے والے ہیں وہ سب لڑنے اس سے گئے ہوئے. اچھا کہاں پر یہ جنگ ہو رہی ہے؟ کہا کہ زیادہ دور نہیں ہے, یہیں پر کربلا کا ایک مقام ہے, وہیں پر ہماری فوج والوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اور ظاہر کہ اس کے پاس, وہ بچی بتا رہی کہ اس کے پاس معلوم ہوا ہے کہ بہت مختصر فوج ہے, 72 لوگ شاید ہوں گے اس کے پاس. بچی کہہ رہی لیکن ہمارا لشکر جو ہے وہ 1 لاکھ کا لشکر ہے.
لہذا 72 تو ظاہر ہے کہ فتح نہیں ہو سکتی، ہمارے لشکر ہی کی فتح ہوگی. وہ بچی کہہ رہی ہے ہمارے لشکر ہی کی فتح ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں بھی جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ثواب میں شریک ہو جاؤں. وہ کوفے کا شخص کہہ رہا ہے جاؤں اور خارجی سے مقابلہ کروں جا کر، اور میں جا کر اس کے اوپر تلوار مار کے میں ثواب میں شریک ہو جاؤں کہ میں نے اسلام کے سلسلے میں جہاد کیا ہے، ایک خارجی سے مقابلہ کیا ہے، ایک دشمن اسلام سے مقابلہ کیا ہے. جب وہ جانے لگا تو بچی نے کہا کہ عرب میں طریقہ یہ ہے کہ جب فتح ہو جاتی ہے تو وہ لوٹتے ہیں. تو جب ان لوگوں کو لوٹا جائے جو خارجی آئے ہیں تو ایک کوشش یہ کیجیے گا ایک انگوٹھی میرے لیے لیتے آئیے گا، ایک انگوٹھی میرے لیے لیتے آئیے گا، یہ آپ کوشش کیجیے گا. اس نے وعدہ کیا تھا میں کوشش کروں گا کہ جب سامان ان کا لوٹا جائے تو ایک انگوٹھی میں تمہارے لیے لے آؤں. گیا وہ دیکھا چاروں طرف سے فوج پہنچا. کب؟ عصر عاشور میں پہنچا. وہ جب تمام لوگ شہید ہو چکے تھے، سب قتل ہو چکے تھے، اس وقت وہ پہنچا. دیکھا ایک بہت زخمی شخص ہے، جو زخموں سے چور چور ہے، جس سے صحیح طور سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے، وہ زخموں کی وجہ سے جھکا ہوا ہے. کوئی اس پر تلوار مار رہا ہے، کوئی اس پر نیزہ مار رہا ہے، کوئی اس پر پتھر مار رہا ہے. کیا ہوا کہ سب اس کے ساتھ ہی قتل ہو گئے ہیں، اب یہ اکیلا بچا ہے. تو یہ شخص کہتا ہے میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے چاہا کہ میں بھی ایک تلوار مار دوں تاکہ ثواب میں شریک ہو جاؤں کہ دشمن اسلام پر میں نے تلوار ماری ہے. جیسے ہی میں تلوار لے کر آگے بڑھا اس زخمی شخص نے گردن اٹھائی میری طرف اور اس کے بعد جھکے اس نے اپنے ہاتھ بڑھایا. جھکے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اے آنے والے، مجھے معلوم ہے تیری بیٹی نے کیا فرمائش کی ہے، تیری بیٹی نے کیا فرمائش کی ہے. تیری بیٹی نے ایک انگوٹھی کی فرمائش کی ہے، مجھے معلوم ہے. میرے انگلی سے انگوٹھی اتار لے، ارے میری انگلی سے انگوٹھی اتار لے، اپنی بچی کو دے دینا، مگر ایک میرا پیغام پہنچا دینا کہ کسی خارجی کی انگوٹھی نہیں ہے، کسی دشمن اسلام کی انگوٹھی نہیں ہے، یہ نواز رسول کی ہے، یہ فاطمہ کے لخت جگر کی ہے. اس کا معلوم ہے کہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے. اگر یہ خواتین اسیر ہو کر بازاروں میں نہ گئی ہوتی، درباروں میں نہیں گئی ہوتی، تو آج دنیا کو خبر نہیں ہوتی کہ کربلا میں ہوا کیا ہے. یہی ستم رسیدہ خواتین کہ جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے اور اس طرح سے بندھے ہوئے کہ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. ہاں عزیزانو، جن مصائب کو سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ 2 منٹ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. روایت کہتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ سارے بچے نہ شام کے سجدان میں پہنچے تھے نہ واپس مدینے پہنچے تھے، بلکہ سارے بچے تھے وہ راستے میں مر گئے تھے، سب راستے میں ختم ہو گئے تھے. 2-3 جملے مصائب کے. یہ بچے سارے آج بھی اگر کوئی کربلا سے شام کی طرف سفر کرے، اس راستے پر سفر کرے کہ جس پر ان بیویوں کو لے جایا گیا تھا، آج بھی چھوٹی چھوٹی قبریں راستے میں بنی ہوئی ہے جہاں مجاور موجود ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کس کی قبریں ہیں کہ یا ان بچوں کی قبریں ہیں جو اہل حرم کے ساتھ ساتھ تھے. ارے ان بچوں پر کیا گزر گئی جو راستے میں ختم ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ شمر ملعون نے ماں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا تھا، ماں کے ہاتھ پسے گردن سے باندھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے ساتھ بٹھا دیا تھا، اور شمر کا حکم تھا کہ اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جائے. جب اونٹ تیزی سے دوڑتے تھے تو یہ ننھے بچے
اونٹ کی پیٹھ پر سنبھل نہیں پاتے تھے، جب گرنے لگتے تھے تو فریاد کرتے تھے، اے اماں ہم گر رہے ہیں ہمیں بچا لیجئے، اے اماں ہم گر رہے ہیں ہمیں بچا لیجئے۔ مگر ماں کیا کرتی، ہاتھ پسے گردن سے بدھے ہوئے، بچہ اونٹ کی پشت سے زمین پر گرتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیچھے سے تیز رفتار لشکر آ رہا تھا، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں میں ننھے ننھے بچے پامال ہوتے رہے، پوری راستے میں بچوں کی قبریں آج تک بنی ہوئی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔